انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ایشیا نیٹ ورک پر۔ عام خیال یہی تھا، اسپیکولیشنز، بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، کہ شاید 25 جولائی کو الیکشن جو ہیں وہ نہ ہوں، ان کا شاید التوا ہو جائے۔ اور پھر دبے دبے لفظوں میں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ شاید فوج شاید آ کے ٹیک اوور نہ کر لے۔ حالات ایسے خراب کرتے جا رہے تھے جس سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کو ڈیریل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن سے پہلے کچھ خودکش بمباروں نے بھی کارروائی کی، لیکن یہ قوم جو ہے سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی تھی اور ادارے مضبوطی سے کھڑے تھے، اور الیکشن جو ہے وقت پر منعقد ہو گئے۔ یہ دھاندلی کا شور جو ہے یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، 70 سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جب کبھی بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہمیشہ یہی جو ہارنے والا ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہو گئی، ٹھپے لگ گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانے نے انٹرفیئر کیا۔ ٹھیک ہے، کہیں کہیں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ان کوتاہیوں کو دھاندلی کا نام دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر سسٹم کریش ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ صحت مند ہو کے اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلتے ہیں اور پتہ چلا کہ جی آپ راستے میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کوئی سائنس اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ تو سسٹم جو مکینیکل سسٹم ہے یہ فیل ہو جاتے ہیں، الیکٹرانک سسٹم بھی فیل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سسٹم جو ہیں وہ کریش کر چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب ایک حقیقت بن چکی ہے کہ PTI جو ہے حسب توقع عام طور پر یہی تھا کہ صرف اتنا فرق تھا کہ وہ کتنی سیٹیں لیں گے۔ کچھ کا خیال تھا کہ 150 کے قریب شاید لے لیں، کچھ کا خیال تھا کہ ودن 100 ہوں گی۔ تاہم انہوں نے 116 سیٹیں لے کے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ابھری ہے، اور اس میں ان کی بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے۔ اور اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سمری موو ہو چکی ہے، اور وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم 16 اگست کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ یوم آزادی کے بعد پیش آ رہا ہے، کیونکہ دو خوشیاں لوگوں کو، عوام کو ملی۔ ایک تو آزادی کی خوشی ہے، اور دوسری اس بات کی خوشی ہے کہ ایک نئے پاکستان کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ نئے پاکستان کا جو لفظ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کوائن کیا گیا ہے، اس کو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ نئے پاکستان سے کیا مراد ہے۔ نئے پاکستان سے مراد یہ ہے چوری، ڈاکے، کرپشن، لوٹ مار، عوام کے مسائل، تعلیم، ہیلتھ، اور جو انفراسٹرکچر ہے، سفارش ہے، یہ اس کلچر کو چینج کرنا ہے۔ اس کو نیا پاکستان کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا ہوگا، اور قوم نے بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں PTI اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے ساتھ۔ بنیادی طور پر ان کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کرپشن کو کسی بھی حال میں ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اٹ ول اسٹارٹ فرام ہم اور پاس آن ٹو منسٹرز اینڈ لیٹر آن ٹو آل دی انسٹیٹیوشنز آف دی کنٹری۔ یہ ایک بہت مصمم ارادہ ہے،
اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو. دیکھیں ایک معاشرہ جو 71 سال سے زوال پذیر رہا ہو اور جس کے اندر رول آف لا نہ ہو، لا آف رولرس قائم رہ چکا ہو، تو اسٹیٹس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. دیر از آلویز اے ریزسٹنس، کیونکہ اسٹیٹس کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افق کے اوپر صرف 2 پارٹیاں تھیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ دونوں جو ہیں وہ زخم خوردہ پارٹیاں ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے نام میں کوئی خرابی تھی، نہیں، ان کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی نہیں رہی. یہ نہیں کہ کسی ملک کی ترقی کا دار و مدار جو ہے اٹ از ناٹ ان ہائی رائز بلڈنگز، موٹر ویز، ہائی ویز، بلکہ کہ عوام کی حالت کیسی ہے، وہاں کا قوم کا ڈسپلن کیسے ہے، تعلیم کا نظام کیسے ہے، ہسپتالوں کی کیا حالت ہے، کیا لوگوں کو سستا انصاف مل رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری دیکھنے کی ہیں. اور اس کے اوپر یقیناً عوام کے جو مسائل ہیں وہ آج سے 70 سال جو پہلے تھے وہیں کے وہیں ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. ان کے پاس بھی زیادہ تر وزراء وہی آئے ہوئے ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں میں تھے، وہ آزاد کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ نے پارٹیاں چھوڑی ہیں، وقت سے پہلے آ گئے ہیں. تو بہرحال اگر لیڈرشپ ڈٹرمنڈ ہو، اچھی ہو، تو اس میں امید کی جاتی ہے کہ نتائج جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی. آپ نے دیکھ لیا ڈیلیوری کا کہ خیبر پختونخوا میں وہ ان کی حکومتی کولیشن جماعت تھی، ابھی وہ 2/3 میجارٹی سے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام نے باقی تمام پارٹیوں کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کو ووٹ دیے ہیں تاکہ کسی کی محتاجی نہ رہے. سینٹر میں یقیناً ان کی محتاجی ہے، تمام چھوٹی پارٹیوں کو ان کو ملانا پڑا ہے. تو بہرحال اب وہ سب مل کے ہی کام کریں گے. لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اب وہ صرف پی ٹی آئی یا کولیشن کے وزیر اعظم نہیں ہیں، بلکہ وہ 200 کروڑ عوام کے مسلمان ہیں اور ان کے لیڈر ہیں، اور ان کو سب کو انہوں نے ایک نظر سے دیکھنا ہے. وہ کوئی اب اپوزیشن، کاغذوں میں اپوزیشن موجود ہوگی، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو کام اپنے پارٹی کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کو جو فنڈ دیے جاتے ہیں ترقیوں کو، اسی طریقے سے اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں 1-2 پوائنٹ اور مینشن کر کے پھر میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراؤں گا اور پھر ہم پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو 15 سال سے مزے لوٹتے رہے، اور ان کا بیان جو آیا ہے حالیہ، وہ قابل مذمت ہے، ساری دنیا میں لعن طعن ہو رہی ہے. اصولی طور پر ابھی ہمیں لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے. کسی شخص کو، کسی آدمی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی زبان کھولے. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مسلح افواج کو تھریٹ کرے. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. ان کو اس بات کا ووٹ نہیں دیا جاتا. ووٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اسمبلی میں جائیں اور عوام کی خدمت کریں، لیجسلیشن کریں. اس کے ساتھ اور بھی بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. ہم نے آج دعوت دی ہے جناب افتخار حسین سید صاحب کو. یہ رائٹر بھی ہیں، اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں، ان کے آرٹیکل آپ پڑھتے ہوں گے، مختلف ٹی وی چینلز پر بھی نمودار ہوتے رہتے ہیں، اور سینئر تجزیہ کار ہیں. تو آپ کو سید صاحب ویلکم. شکریہ جی. آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے. امید ہے ہمارے جو دیکھنے والے باہر بیرون ملک لوگ ہیں اس کو یقیناً پسند کریں گے اور اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کریں گے. ضرور انشاءاللہ. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی ہے کہ اب پاکستان جو ہے اب ہلہ گلہ ختم ہو گیا ہے. ظاہر ہے جب 16 کو حلف اٹھائیں گے اور تقریر وغیرہ ہوگی، سارا کچھ ہوگا، تو ہلہ گلہ بڑا ہوگا، بہت شدت سے ہوگا.
اپوزیشن شور مچائے گی، کوئی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو لیکن آپ کیا امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت ملک کو جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ہے اکنامک کرائسس، اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر تو ایجنسیاں موجود ہیں اس کو کنٹرول کر لیں گی. تو ان حالات میں جب ان کو حکومت ملی ہے، خزانہ خالی ہے، فارن ریزرو نہیں ہے، سرکولر ڈیٹ 1000 بلین روپیز کا ہے، آپ نے جو ہماری تاجر برادری ہے 300 بلین روپیز ان کے آپ ریبیٹ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ 98 بلین ڈالر لون ہے، 35 بلین ڈالر کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ پہ ہم نے زیادہ زور رکھا اور ایکسپورٹ کم ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے اب ایک اچھی ٹیم کا انتخاب کیا ہے، وہ کرتے رہیں گے. تو آپ یہ جو مشکلات ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور عمران صاحب کو کیا کرنا چاہیے انیشلی ایسا کام کہ جس سے کہ جو عام آدمی ہیں اس کو ریلیف ملے؟ جو بڑے آدمی ہیں ان کو تو ریلیف ملتا رہتا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے ریلیف کی، لیکن عام آدمی کو وہ ریلیف کیسے دیں گے، اور یہ جو اکنامک کرائسس ہے اس کو کیسے حل کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہی سوال میں کئی سوال موجود، جی لیکن آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ. یہ وطن، گھر، اسے ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک جرنی ہے، ایک بس کہہ لیں، ٹرین کہہ لیں. اس میں ہلا گلا بھی ہوتا ہے، کسی کو سیٹ ملتی ہے، کسی کو فرنٹ سیٹ ملتی ہے، کسی کو بیک سیٹ ملتی ہے، لیکن ڈرائیور یا اس کا جو اسٹاف ہوتا ہے وہ اس گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے. بڑی اچھی مثال دی آپ نے اس میں. اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی، لیکن جو اقتصادیات پر جن کی نظر ہے ان کا تو سب سے پہلا نظریہ یہی ہے کہ جی پیسے ہیں تو آپ کا گھر چلے گا، آپ کی بس چلے گی، آپ کا دکان چلے گی، آپ کا کاروبار چلے گا. پیسے نہیں ہیں تو کنٹری تو دور کی بات ہے، آپ کے گھر بھی نہیں چل سکتا. ہاں بالکل صحیح کہا. اب جو آپ نے جو اوورآل ڈیفیسٹ جو بتایا ہے، بھئی انہیں کس نے کہا ہے کہ 53 ارب ڈالر کی امپورٹ پہنچا دیں آپ؟ اس میں کئی ایسی پروڈکٹ ہوں گی جن کے بغیر بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. جس طریقے سے جوراب ساکس کے بغیر ہم جوتے پہن سکتے ہیں. جو ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو وہاں پہ آدمی دیکھتا ہے کہ میرے پروڈکٹیو خرچے کتنے ہیں اور نان پروڈکٹیو خرچے کتنے ہیں. اگر نان پروڈکٹیو خرچے زیادہ ہیں تو ہم ان سے کم کرتے ہیں، اور پروڈکٹیو خرچے جو ہیں ان کو ہم بڑھاتے ہیں، تاکہ اس پروڈکشن کے نتیجے میں ہمارے جو ڈیٹس ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں. ہاں، اور کہ یہاں ریونیو جنریٹ ہو، جی اور جاب اپارچونٹیز بھی ہوں. جی ہاں. اب بنیادی پرابلم کیا ہے کہ پچھلی جو روایت یہ 10 سال کی نہیں ہے، پچھلی روایت یہ 10 سال کی نہیں ہے، آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ووٹر کو خوش کیا جائے. ہر سیاسی پارٹی جو جمہوریت کے نام پہ میدان میں آتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ میرے ملک کا اقتصادی حالت کیا ہے. آپ ہی کے سامنے اسٹیل مل بنی تھی، دنیا نے اس کی تعریف کی کہ یہ ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ دیا گیا ہے پاکستان کو. آج 15 سے 20 سالوں میں اسٹیل مل کہاں کھڑا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ نہیں جی نہیں، آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ہم نے اس کے اوپر تقریباً 180 بلین روپے تو خرچ کر دیا ہے تنخواہوں کے سلسلے میں، تو اس کو بند کر کے 50 ارب روپیہ جو اس کو لیے درکار تھا اس کو دوبارہ چلانے کے لیے وہ خرچ نہیں کیا، 3 گنا ہم نے زیادہ خرچ کر دیا. یہ کہاں کی وزڈم ہے؟ بے شک یہ بیل آؤٹ پیکج دے دینا چاہیے تھا، لوگوں کو بلاوے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ان چیزوں کو حل نکالنا تھا. اور یہ میاں صاحب بڑی معذرت کے ساتھ جیل میں ہیں وہ، لیکن انہوں نے یہ وعدہ قوم سے کیا تھا. آپ ملزم سے مجرم کا جو سفر آپ نے طے کیا ہے اس کے اندر وہ وعدے بھی ہیں جنہیں آپ پورا نہ کر سکے. اگر آپ ان کا مینیفیسٹ دیکھیں تو انہوں نے یہ مینیفیسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پی آئی اے کو پریمیم ون آف دی بیسٹ ایئر لائن آف دا ورلڈ بنائیں گے. وہ تو بند ہو رہی ہے، بالکل بنائیں گے، وہ تو بند ہو رہی ہے. بالکل سر، یہی تو ہے نا کہ وعدے جب آپ پورے نہیں کرتے تو آپ کے لوگ کال پر نہیں یقین کریں وہ گے. وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. اب یہاں یہی الٹا انہوں نے یہی سمجھاوا تھا.
دیکھیں تیسری فورس کی ضرورت کس لیے تھی ہمیں؟ اس لیے تھی کہ ہم ان دو کو ووٹ دے دے کے پریشان ہو چکے تھے. ہم سے مراد میں عوام کی عوام کی ریپریزنٹیشن بات کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل. کہ بھائی 10 روپے آٹا مجھے یاد ہے, ابھی ریسنٹ بات ہے, اس پر بڑے بڑے سیاستدانوں میں کومنٹس کیا کہ بھائی گندم کی قیمت کم ہے, تو بے نظیر صاحبہ نے آ کے 350 روپے من پہ گندم پہ اضافہ کیا. آج وہ 350 تو اپنی جگہ پہ بڑھے, لیکن آٹا 40 روپے کلو ہو گیا. جی ہاں بالکل. یعنی جو 10 سے 12 روپے 13 روپے آپ کا منیمم آٹے گندم کتنے میں خریدنے ہیں, اس کے بعد اس کی پسائی کتنی ہے. یعنی غریب آدمی کی اشیاء خرد و نوش پر اگر آپ اگر اس پہ نظر نہیں رکھ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وی آر ڈیموکریٹک لیڈرز, آپ اگر ہاسپٹلس کے اندر لوگ تڑپ رہے ہیں, یعنی برطانیہ نے 1945 کی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد میں سب سے پہلا پلان کیا دیا تھا, وہ یہ دیا تھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے 20 بلین پاؤنڈ رکھ دیے گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو مقصد لوگ ادھار پر بھی لے کے ویلفیئر کی طرف جاتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اس روایت کو توڑنا نہیں چاہتے. امید یہ ہے کہ عمران خان جس قسم کے وعدے کرتے رہے ہیں, ان سے لگتا یہی ہے کہ وہ کچھ ریولیوشنری سٹیپس ضرور اٹھائیں بالکل. گے. ابھی ہم یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ہے وقفے کا, تھوڑا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آ کے پھر یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا ہے. لیٹس ہیو بریک. انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں, کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں. پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے, بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے, ہر حلقے کے متوقع فاتح سے. دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ.